آج کی کہانی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ایک ایسے انسان کی ہے جن کو استادوں کا استاد کہا جاتا ہے. یہی نہیں، وہ انگریزوں کے بھی باپ نکلے. It's not a joke. He's considered to be the father of medicine, father of psychology, father of psychiatry. So many other things جو کہ ان کے ساتھ منسلک ہیں. Amazing person. اور وہ کوئی اور نہیں، ایک مسلم سائنٹسٹ ہیں. So stay connected. I am a filmmaker and have been working for over 15 years and made over 150 films including commercial spots, docudramas, documentaries and many other things. And I've worked locally and internationally and I have a passion to do music. My work has been a part of the campaign locally and internationally, and I teach music also, and I have a passion to do mentoring to young people, and I want them to find their uniqueness so that they can become the extraordinary and they can lead the nation. Razi ایک ایسا نام ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے. ان کے نام سے اتنی چیزیں مشہور ہیں. He is considered to be a polymath. Polymath کیا ہوتا ہے؟ جس کو بہت ساری فیلڈ کا علم ہوتا ہے. He was a musician, he was a physician, he was a psychiatrist, he was a psychologist, he was so many things. انہوں نے 237 کتابیں لکھی, astronomy میں کتابیں لکھی, بہت ساری اور چیزیں کی جو ساری ریسرچ اب ہمارے پاس آتی ہے نا کہ یہ جو یہ کارز کہاں سے انوینشن, یہ ایک مسلم سائنٹسٹ کی بیسک ریسرچ کے اوپر کار ہے. یہ ہوائی جہاز, ایئر پلین جس کو آپ کہتے ہیں, یہ بھی ایک مسلم, جو کہتے ہیں نا رائٹ برادرز نے کام, نو اس سے پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر چکا تھا. اور اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں یہ نیویگیشنل سکلز, یہ کیلکولیٹرز, یہ سب جو ہے یہ مسلم سائنٹسٹ سے آیا ہے. یہ جو موبائل فون پہ ہر وقت آپ کے پاس کیمراز رہتے ہیں, یہ کہاں سے ہے؟ یہ ساری آپٹکس کی دنیا یہ مسلم سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہیں, اور اسی ریسرچ پہ بیس ہوتے آج یہاں تک پہنچی ہے. اور جس کو یورپینس ڈارک ایجز کہتے ہیں, وہ ایکچولی خود اس وقت ڈارک ایجز میں رہتے تھے. ہم تو گولڈن ایرا آف ڈسکوریز میں رہتے تھے. لیکن جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیسے کر رہے تھے اور ہم سے نکل کے وہ ان کے پاس کیسے چلی گئیں. سو اسٹے کنیکٹڈ. ہوا کیا کہ جب دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے نا کوئی آپ کو ہندو مسلم جس کے پاس بھی علم ہے جائیے سیکھیے. انگریزوں نے کیا کیا, جب سارا علم یہاں پر تھا تو وہ آئے, عربی سیکھی, ساری کتابیں پڑھی, اس کے بعد وہ سارا ریسرچ, وہ سارا کچھ لرن کیا, پھر اپنے وہاں سے گیا اور اپنی لوگوں کو بھی اٹھا دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں جی ہم بڑے پتہ نہیں کوئی چیز ہیں اور ہم نے سارا کچھ اسی انا اور جھوٹی چیزوں کے جن میں ضائع کر دیا. اور آج دیکھیں وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا چیز ہے کہ جس نے 4 چیزیں اپنے ادھر سے آئیڈیا چرایا, نیٹ ورکنگ کی اور ساری لے لو کے چلے گئے. اس لیے آپ کے کام میں جان نہیں ہے, کیونکہ آپ کا سارا کچھ جھوٹ پہ بیس ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ وائبریشنز ہے, ہم سب وائبریشنز پہ بیسڈ ہیں. اور اگر آپ کے اندر وہ وائبریشن نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ ٹیمپرری سکسیس لے بھی لیں, لیکن آپ اس کو لے کے نہیں چل پائیں گے, وہ آپ سے چلی جائے گی. تبھی آپ نے دیکھا ہے لوگ اوپر جاتے ہیں اور ایک دم سے پھر نیچے آتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی ساری چیز جھوٹ پہ بیسڈ ہوتی ہے. تو الرازی نے کیا کیا, انہوں نے ساری زندگی ریسرچ کی, کام کیا, اتنی مختلف چیزوں سے سیکھتے ہوئے چلے آئے. اور جب ان کو ہیڈ آف فزیشین بنایا گیا تو اس کے بعد جو امیر تھے وہاں کے, جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہاسپٹل بنانا ہے شہر میں, تو یہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کہاں. اگر آپ کو جاننا ہے یہ کہ وہ کس یونیک طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ ہاسپٹل کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کر رہے, تو اسٹے کنیکٹڈ. یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پہلے. تو الرازی نے کیا کیا, جب انہیں کہا گیا کہ آپ ہاسپٹل کے لیے جگہ لکھیں, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے شہر کے مختلف جگہوں پر گوشت ٹانگ دیا. گوشت, یس ایبسولوٹلی گوشت ٹانگا. اور کیا ہوا, انہوں نے یہ چیک کرنا تھا کہ کون سی جگہ پہ گوشت جو ہے وہ جلدی راٹ ہوتا ہے اور کہاں پہ دیر سے ہوتا ہے, کیونکہ مریضوں کے لیے ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ ہیلدی انوائرمنٹ ہو, صاف ہوا ہو, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں, تو وہ ان کی صحت جلدی اوپر جائے گی. تو دس واز ٹپیکل آف رازی. ریسرچ کرتے تھے, انالیٹکلی چیزوں کو انالائز کرتے تھے, پھر اس کے اوپر ان کا علم بیس ہوتا تھا اور پھر ڈیسیجن لیتے تھے. تبھی آئندہ اتنے 100 سال گزر چکے ہیں, ان کا نام ہے ہمارے پاس.
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کس طرح سے وہ پھر لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے تو جس رکیے، اس سے آپ کو کہیں جائیے گا نہیں، یہیں پہ آپ کو پتہ چلنے والا ہے کہ آج کل کے رولرز اور اس وقت کے جو ہیڈ آف فزیشن یا جو بھی تھے اپنے اپنے محکموں کے ہیڈز، وہ کس طرح سے ڈیسیشن تھے، کس طرح سے اسپرچولی وہ چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. سو اسٹے کنیکٹڈ. جب ان کو ہیڈ آف فزیشن بنا دیا گیا تو وہ سارے شہر میں پھرتے رہتے تھے. اب یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو وہاں سے ملتا ہے کہ جب حضرت عمر کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا تو وہ بیٹھے نہیں رہے، وہ فرنٹ لائن پہ آئے، وہ ڈھونڈتے تھے اپنے لوگوں کو کہ کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، رات کو بھی پھرتے تھے اور پھر اس کے گھروں میں چیزیں چھوڑ کے آتے تھے. یہی رازی کی اسپرچویلٹی تھی. وہ سارے شہر میں پھرتے تھے، حالانکہ وہ ہیڈ آف فزیشن تھے، سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک جو بوڑھی عورت ہے وہ کام کر رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے اور اس سے بہت ہی بیمار ہے، کھانس رہی ہے. اب ایک فزیشن تھے، ان کی نظر تھی، دور سے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یار یہ بوڑھی ہے تو بہت بیمار ہے. انہوں نے کہا یار تم بیمار ہو، تم ہاسپٹل کیوں نہیں جاتی اور تم یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اس نے ان کو کہا کہ یار آپ کو کیا پتہ ہے کہ زندگی بسر کس طرح ہوتی ہے، میں نے کام نہیں کرنا تو میں رہوں گی کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں لیکن مجھے بتاؤ تو. اس نے کہا جی میں گئی تھی ہاسپٹل، انہوں نے سارا میرا پیسہ پوسا لے لیا، اس کے بعد اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں بیمار ہوں، جو مرضی ہوں کام تو مجھے کرنا ہے. اب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی سیکرٹری کو دیکھا اور پھر انہوں نے دوبارہ اس عورت کو کہا کہ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کل میرے ہاسپٹل آؤ اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے. اب اس لڑکی تو وہ عورت تو ایک دم سے اس کو خوشی کی کہ کس طرح. اس نے کہا جی فری. نے کہا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے ہاسپٹل میں سارے جتنے بوڑھے لوگ ہیں ان کا فری علاج ہوتا ہے. اب اس تو خوشی سے نڈھال ہو گئی. اس نے کہا کہ میں ضرور آؤں گی. اور اب ادھر انہوں نے کہا تم اپنے گھر جاؤ آرام کرو. انہوں نے اپنے سیکرٹری کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں یہ کس طرح سے ہوا ہے، یہ کس طرح سے اس کے سارے پیسے اس بوڑھی عورت سے لے لیے گئے، جا کے چیک کرو اور سارے پیسے اس کو واپس کرو. یہ تھے وہ لیڈرز جو اندر تک نگاہ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد وہ یہ نہیں کیا کہ جب وہ ہیڈ بن گئے تو انہوں نے ان کے جو ایک جیسے ہی ہیڈ بنتے ہیں تو ہماری گردن میں ایک سریا آ جاتا ہے، اوکے میں تو وہی ہوں، سب میری ہی مانتے ہو، مجھے سارا کچھ پتہ ہے. وہ انہوں نے یہ نہیں کیا. اس کو بلایا وہاں پہ، اس کو بلایا اور اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اس کو بلایا، اس کو کہا کہ میں نا تمہارے لیے ایک اسٹائپنڈ لگا رہا ہوں، تمہیں ہر مہینے میں پیسے بھی ملا کریں گے، لیکن تمہیں نا ایک کچھ کام کرنا ہے میرے لیے. اب اس عورت نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کے پیسوں کا، لیکن میں اس عمر میں کیا کام کر سکتی ہوں، میں اس بوڑھی میں. انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کر سکتی، تم کام کر سکتی ہو، ہم تمہیں پیسے دیں گے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہر مہینے آؤ اور اپنا علاج کرا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کہا یہ ہوگا کہ تمہاری باڈی کے اوپر میں ریسرچ بھی کرتا رہوں گا، مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ بوڑھوں کی زندگیوں میں کیا چینج آتا ہے. اب وہ عورت سمجھ گئی، اس نے اسمائل کی، اس نے اس کی نیک دلی پہ اس کا بہت شکریہ کیا، اس کی دعا دی ان کو اور وہ وہاں سے چلی گئی. یہ تھا وہ طریقہ کہ جب آپ نے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ پوری زندگی میں سیلفیاں اتروا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چیزیں ڈال رہے ہیں اور بس چلی جا رہی ہیں چیزیں اور وہ چیز چوز جو گئی تھی وہ بھاڑ میں. تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا اور اس کی مدد بھی کر دی. تو یہ تھے ٹپیکل رازی. یہ تھے ایک ایسے انسان جنہوں نے ڈاکٹری کا، میڈیسن کا سارا شعبہ اس لیے اپنایا کہ وہ لوگوں کی واقعی میں خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس سے آگے سنیں، جب ان کو اس سے میں ایک واقعہ آپ کو ساتھ جوڑتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے نا کہ جب ان کو ہیڈ آف فزیشن لگانے گئے تو امیر نے انہیں بلایا اور ان سے کیا تو ان کی جس طرح کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کتنی کو سوچ ہے، وہاں پہ بھی امیر نے وہی بات کر دی اور نے کہا یار تم نے جب میڈیسن میں ہی آنا تھا تمہیں اتنی ساری فیلڈز کیوں کرتے رہے، تم سیدھے اس پہ اسپیشلائزیشن کیوں نہیں کر لی، کیوں ٹائم ضائع کیا تو اس میں. اگر آپ کو جاننا ہے نا کہ انہوں نے آگے سے کیا جواب کیا، کیونکہ یہ آپ کے بھی جاننے کی چیز ہے، تو جسٹ اسٹے کنیکٹڈ ٹو دس واقعہ. کیا ہوا جب ان کو بلایا گیا تو ان سے کہا گیا یہی اس نے جو ہیڈ بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس میں ہی ہوں. اور آپ ہیڈ کیسے بنتے ہیں، یہاں پہ کیا بنتے ہیں، آپ کے کیا ہوتے ہیں، آپ کے کنیکشنز ہوتے ہیں، آپ کے صرف کنیکشنز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کو وہ چیز کے ماہر ہیں یا نہیں ہیں، صرف آپ کے کنیکشن ہیں، آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، آپ کی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو جانتے ہیں اور آپ کو کانٹریکٹس ملتے ہیں، آپ کام شروع کر دیتے ہیں. سمجھ تو آپ کے اندر ہوتی کوئی نہیں. جب پھر وہ آپ ڈیسیشنز لیتے ہیں تو آپ کا ملک، آپ کے لوگ 500 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. تو جب وہ الراضی سے انہوں نے پوچھا کہ یار انہوں نے وہی کیا، انہوں نے سمجھا کہ میں تو بڑا اس کا بتانے والوں کو سوال پوچھ دیا. تو الراضی نے کہا کہ یہ جتنی سائنسز، آرٹس، اسپرچویلٹی، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں.
ایک چیز دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. تو یہ جو اتنی ساری فیلڈز میں گھوم کر آیا ہوں, میرے لیے ہیومن ہیلتھ, انسان کی نفسیات, یہ سارا کچھ جاننا بہت امپورٹنٹ تھا. اور پھر میں آہستہ آہستہ اس کو اسپیشلائزیشن میں لے کے گیا, اور میں نے فلسفی, کیمسٹری اور ہربالوجی میں میں نے اس کو نیرو ڈاؤن کیا, اور پھر میڈیسن میں نے اسپیشلائزیشن کی. اور میرے کام میں اتنا نکھار اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے ان سائڈ آؤٹ میں لوگوں کی دھڑکن, ان کی ایموشن سے کیسے کنیکٹ ہو جاتا ہوں, کیونکہ میں ان ساری فیلڈ سے گزرا ہوا ہوں. آج کل کیا ہے آپ کے سامنے کہ کہتے جی او میرا پتر تھے جی, او جی او MIT تو پڑھے ہے جی, وہ ہارورڈ تو پڑھے ہے, اور جان ہاپکنس میں وہاں پہ کام کرتا ہے, او جی اس کی تو ایک فیلڈ ہے تو اس نے بڑا اس پہ نام کیا, وہ تو جی اس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے, اور للو ہیں وہ. آپ دیکھیں نا, پھر آپ کا کیوں نہیں کوئی نام ہو رہا؟ آپ کوئی بھی چیز نہ انوینٹ کر رہے ہیں, نہ آپ ان کے باقی معاملات دیکھتے ہیں, وہ کچھ نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اور آس پاس یہ سمجھا جاتا ہے بس ایک ہی چیز ہے, اس کو انگریز نے, اور آپ فن لینڈ میں ادھر ادھر آپ دیکھیں, گھمائیں اپنی نظر, آپ کو پتہ چلے گا یہ ایک چیز نہیں ہے. جب تک آپ کو بیلنس انسان بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے, پھر آپ کی زندگی بیلنس ہوتی ہے. تو یہ غرور شرور کرنے ختم کریں اور سب کچھ سیکھنا شروع کریں, تبھی آپ کی زندگی بیلنس ہوگی اور آپ ہیومینٹی کو, اپنے ملک کو اور اس دنیا کو بہتر سرو کر سکیں گے, جیسا کہ راضی نے کیا. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. یہ ہمارے شہر لاہور کا واقعہ اور میرے سامنے کا واقعہ ہے. یہ 2 ڈاکٹرز کا واقعہ ہے. 2 ڈاکٹرز جو ٹاپ کے ڈاکٹرز, باہر سے اسپیشلائزیشن کر کے آئے, اور دوست تھے آپس میں, پکے دوست شروع کے. ایک نے ڈیسیژن لیا کہ میں نے کام کرنا ہے واپس آ کر ایک اس چھوٹے علاقے میں جہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا, جہاں پہ کوئی نہیں جاتا, اتنی اسپیشلائزیشن کے بعد کوئی نہیں جاتا. انہوں نے کہا میں ان کے لیے کام کروں, اور انہوں نے 1 دن 2 دن نہیں, زندگی کے 40 سال ان لوگوں کے لیے لگا دیے. 40 سال چھوٹا ایریا نہیں ہوتا, چھوٹا ٹائم نہیں ہے, 40 سال لگا دیے, اور وہاں سے وہ ہلے نہیں. جو دوسرا ڈاکٹر تھا اس نے ایک جگہ پہ اپنا ایک کلینک کھولا, کلینک ہوتے وہ جو مرضی کرتے, وہ انہوں نے 1 بلڈنگ بنائی, 2 بلڈنگ, 3 دن, پاکستان لاہور کا مہنگا ترین فلی ایکوپڈ انہوں نے ہاسپٹل بنایا, اور وہ آج وہ بن گئے. تو جب ان سے دونوں سے پوچھا میں نے کہ یار آپ کی زندگی کا کیا نچوڑ ہے, تو ایک نے کہا کہ میں نے ڈاکٹری کا پیشہ اس لیے لیا تھا کہ میں کوئی بزنس مین نہیں بننا چاہتا تھا. اگر میں نے بزنس کرنا ہوتا تو میں بزنس کرتا, کروڑوں پتی بنتا. یہ ڈاکٹری کا پیشہ ایک بہت ایسا سینسٹیو, جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا, مجھے آپ کو جواب دینا ہے, یہ کوئی بزنس نہیں ہے ڈاکٹری. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو ان غریب لوگوں کو اتنا اچھی طرح سے کون دیکھے گا. اس نے کہا کہ مطلب یہ بات نہیں ہے کہ میں نے پیسے نہیں کمائے, میں نے پیسے بھی کمائے, میں نے کوئی مفت کام نہیں کیا, لیکن میں نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اپنے خدا کے ساتھ کہ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے. اور دوسری طرف اس نے اپوزٹ جواب دیا, اس نے کہا کہ میری زندگی کا بیسٹ ڈیسیژن یہ ہے کہ میں نے کسی چھوٹے علاقے میں اپنا کلینک نہ کھولا, نہ تو آج میں بھی کوئی عام صحیح ڈاکٹر ہوتا. یہ ہے, اب آپ کو سمجھنا ہے. جب یہ ویڈیو ختم ہو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ کس کا ڈیسیژن بہتر تھا, کون سی ڈیسیژن میکنگ ہے جو ایک آپ کو نیشن بلڈنگ میں کام آئے گی. سو اگر آپ کو اچھا سپر ایکسٹراڈنری بننا ہے تو آپ کو ان سارے چیلنجز کو کیسے چلتے ہوئے ریزالو کرنا ہے اور آگے جانا ہے. تو اسٹے کنیکٹڈ ٹو ہمارے اس سارے کاشف سٹوری ٹیلنگ سیشن میں. کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس سارے ہورائزن پہ کھول کے چیزیں سمجھائی جائے. اب الرازی کے ساتھ واپس آتے ہیں. الرازی نے آج کل جو ایک بڑا زیادہ چلا ہوا ہے نا کووڈ-19, یہ کرونا, اور اتنا خوف ہے ہمیں گھروں میں بند کر دے گیا. اس وقت کیا تھا, ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی ایک بیماری آئی تھی جس کا نام میزلز, چکن پاکس کہا جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ تب کیا کرتے تھے کہ جس کو ہو جاتا تھا اس کو شہر سے اٹھا کے باہر پھینک آتے تھے کہ بھائی کہیں ہمیں نہ لگ جائے. تو الرازی وہ تھے جنہوں نے جو آگے بڑھے, ان کو خدا کے اوپر, اپنی مشن کے اوپر یقین تھا کہ میری اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ ہے. 2 سال انہوں نے اس چیز پہ ریسرچ کی, اور انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اسمال پاکس, میزل اور چکن پاکس میں فرق کیا ہے, کہ ایک ذرا چھوٹی ہے ایک جو دوسری ہے, کہ فرق کیا ہے, پہلے ان کو ہم نے علیحدہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اور پھر انہوں نے اس کا علاج نکالا اور پھر بہت سارے لوگ ٹھیک ہوئے. تو ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی آپ کو یہ جو آپ نے ریسرچ اتنی کی ہے تو اس کو ہمیں بتائیں کیسے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو میں تمہیں دے دوں گا, لیکن
لیکن اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے کہ تم لوگوں کے لیے کہ میں نے کیسے کیا یہ. اگر آپ کو یہ جاننا ہے, یہ گر ہے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے, یہ سارے لوگوں کے لیے کہ آپ کو کیسے چیزوں پہ علم کو کیسے بلڈ کرنا ہے. تو اسٹے کنیکٹڈ. انہوں نے کہا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ میں ہر وقت اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھتا تھا, اور جب بھی ایک میرے مریض میں چھوٹی سی بھی کوئی چینج آتی تھی تو میں اسے نوٹ کر لیتا تھا. اس سے میرے پاس ایک پورا ریسرچ کا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا. اگر سارے ڈاکٹر, سارے پروفیشنلز اور بھی دنیا کی, صرف ایک پروفیشن کے لیے نہیں ہے, باقی لوگوں پہ اس طرح سے جڑیں اپنے, تو ریسرچ کا کتنا اوتھینٹک ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا. اور پھر سوچئے ہمارا علم کہاں جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں ریسرچ چھپوا کے تمہیں دے ہی دوں گا, لیکن تم کو یہ کرنا چاہیے. یہ تھی الرازی کی اپروچ, جس کی وجہ سے انہوں نے 237 بکس لکھی, اور جس میں سے آدھی سے زیادہ میڈیسن پہ تھی. اور ان کی اس چیز کو برٹینیکا, آپ نے نام سنا نا برٹینیکا کا, انہوں نے برٹینیکا نے ان کو ایکنالج کیا. اور جب یورپینز نے, اور یورپینز کی یہ ان کی جہاں اچھی بری باتیں, وہ اچھی باتیں بھی بہت زیادہ ہے, سب کچھ بہت سارا کچھ جب ہم یوز کر رہے ہیں یہ وہیں سے آ رہا ہے. یہ سب نالج انہوں نے بھی وہ نہیں کیا گورے نے کہ وہ انہوں نے سب سیکھا عربی, جیسا میں نے بتایا, انہوں نے لرن کیا اور پھر واپس گئے. تو انہوں نے ایکنالج کیا. آج کل میں نے آپ کو جیسے بتایا کیا ہے ہمارے اندر, ہم چیزیں لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں آتا ہے نہیں آتا, لوگوں کی ٹوٹی ماری ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو آگے کر دیتے ہیں. اور میں تو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ آنیسٹی سے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس نہیں رہے گی, وہ نکل جائے گی آپ سے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. یورپینز نے جب انہوں نے میزلز کے اوپر ویکسین بنائی, جس طرح آج کووڈ کی ویکسین آپ کو لگ رہی ہے, اسی طرح انہوں نے جب وہ ویکسین بنائی تو ان کی ساری ریسرچ جو تھی وہ الرازی کی ریسرچ پہ بیس تھی, اور انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ایز اے ہیرو. نپولین کے زمانے انہوں نے اس کو ایز اے ہیرو کنسیڈر کیا. تو یہ تھے وہ الرازی جو اتنی ساری چیزوں کے پیچھے جن کا نام ہے. تو آپ آگے چلتے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ جو الرازی سونا بنانے کی کھوج میں نکلے تھے, تو کیا انہیں سونا ملا کہ نہیں, کھوج انہوں نے نکال لی, پہنچ گئے, کیونکہ وہ بڑے زبردست الکیمسٹ تھے. سو اسٹے کنیکٹڈ. تو الرازی جب یہ بالکل شروع کی بات ہے, جب الرازی چھوٹے تھے وہ بہت اچھے میوزیشین سے بجاتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ انہیں کسی نے اس طرح گائیڈ نہیں کیا تھا, انہیں لگتا کہ صرف یہ میوزک یہ میں کرتا رہوں گا, ٹائم ادھر سے ادھر بیٹھ کے یہی کرتا رہوں گا, زندگی ایسے گزر جائے گی. لیکن جیسے بڑے ہوئے تو ان کو پتہ لگا کہ زندگی کے اور معاملات ہیں, پیسوں کی بھی ضرورت ہے. تو آج کل کے جیسے زمانہ تھا, سب لوگ شارٹ کٹس کے چکروں میں تھے. وہاں پہ بھی اس وقت سب شارٹ کٹ, یہ سب ایک ہی جیسی سین ہے, وہاں پہ بھی سب شارٹ کٹ کے چکر میں تھے. تو انہوں نے کیا شارٹ کٹ نکالا, انہوں نے کہا جی سونا بنانے کا طریقہ نکالا جائے. وہ سب اسی میں لگے ہوئے تھے, اس وقت بھی سونا بنانے کے چکر میں تھے یہ سارے, تو انہوں نے بھی اس پہ لگ گئے. اب وہ سونا کیا بننا تھا, وہ بھٹیوں میں جب جلا رہے تھے چیزیں تو اس سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اب وہ آنکھیں بند ہو گئی, اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب وہ گھبرا گئے, ظاہر ہے. وہ پھر ایک فزیشین کے پاس, اسپیشلسٹ جو بھی تھا اس وقت کا, اس کے پاس گئے. اب وہ جب اس پہ گئے تو اس نے بہت سارے پیسے مانگ لیے. اب وہ کیا کرتے, انہوں نے آنکھوں کا معاملہ تھا, انہوں نے دیے اس کو پیسے, انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اس کو کہا, اس نے کہا کہ بیٹا یہ تمہیں میں نے اتنا زیادہ چارج کیا ہے, یہ اتنا سارا کچھ کیا ہے, اس کی وجہ ہے, میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم سونا بنانے کی کھوج میں لگے ہوئے نا, یہ کوئی سونا نہیں ہے اس طرح. اصل سونا کیا ہے, اصل گولڈ کیا ہے, اصل گولڈ ہے وہ نالج, وہ ہاتھ کا ہنر, وہ آپ کی تحقیق, وہ علم کے اوپر آپ کا لگایا ہوا وقت, جس سے آپ سیکھتے ہیں اور آپ کی دماغی کیپیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر ایک نہ صرف آپ اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. یہ ہے گولڈ بنانے کا فارمولا. تو یہ تھے الرازی. اور اگر آپ کو یہ سب کچھ جاننا ہے تو جڑنا ہے تو جنے رہیے کاشف سٹوری ٹیلنگ سیشن کے ساتھ. اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بہت مزیدار چیزیں لانے والے ہیں. میوزیشنز پہ بات, نور جہاں, نصرت فتح علی خان اینڈ نان پولیٹیکل سٹوری آف عمران خان, نیلسن منڈیلا, بہت ساری چیزیں. اسٹے کنیکٹڈ, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری کیسے بن سکتے ہیں. تو اسٹے کنیکٹڈ ٹو کاشف سٹوری ٹیلنگ سیشنز اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ٹو مائی چینل 1A دی یونیورسل کنیکشن. سبسکرائب کیجئے. اسٹے بلیسڈ.